اللہ 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 وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ دنیا کے اندر جائیں گے، خون ریزی کریں گے، ایک دوسرے سے جھگڑیں گے، آپس کے معاملات الجھائیں گے، پورے دنیا کے اندر فتنہ پھیلائیں گے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے اس انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے اس وقت کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور جب ایک بندہ اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے، اللہ کی بات پر لبیک کہتا ہے، اللہ کی آواز کو سن کر اپنے کام کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے اور اس پر مجھے فخر ہے کہ اس نے میری آواز کو سن کر، میری اہمیت کو جان کر کے، میرے احکام کی اہمیت کو جان کر کے اپنے کام کو چھوڑ دیا اور اس بات پر، اس آواز پر، اس صدا پر لبیک کہہ کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنے لگا۔ تو بتاؤ تم جانتے تھے یہ باتیں؟ نہیں جانتے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا اور فرشتوں نے اس پر اعتراض کیا تھا کہ ہم تو ہے ہی آپ کی تعریف کے لیے، ہم تو آپ کے سامنے ہر وقت سجدے میں ہیں، ہر وقت رکوع میں ہیں اور ہر وقت قیام میں ہیں، ہر وقت آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہر وقت آپ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے ایک انسان کو پیدا کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے ایسے شخص کو پیدا کرنے کی جو دنیا میں جا کر فساد ہی فساد مچائیں گے، ایک دوسرے کے خون کو بہائیں گے، ایک دوسرے سے لڑیں گے؟ لیکن جب وہی بندہ اللہ کے حکم پر آتا ہے، اللہ کے فرمان کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر فخر فرماتے ہیں۔ تو کیا ہے اس میں سے کوئی مسلمان جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کا رب اس پر فخر کرے، جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کا رب اس کی تعریف کرے، جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اس کا رب اس کی بات فرشتوں کے درمیان میں کرے، اس کا تذکرہ فرشتوں کی جماعت میں کرے، اس پر فخر کرے؟ اگر یقیناً کوئی ایسا مسلمان ہے جو یہ نہیں چاہتا ہے تو علل اعلان یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، یا دین سے اس کو محبت نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے احکام پر وہ آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، یا پھر وہ آخرت کو نہیں مانتا، اللہ کے فرمان کو نہیں مانتا، اللہ کی باتوں پر اسے یقین نہیں ہے۔ اور یہ اگر یقین ہی نہیں ہے، اگر دل میں اعتقاد ہی نہیں ہے، ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے سامنے چاہے کیسی باتیں کہہ دی جائے، اگر میں یہ کہہ دوں آپ نماز نہ پڑھیے، زندگی میں ایک دن بھی نہ پڑھیے، مت پڑھیے، لیکن یہ بات کر بھی ضرور ہے، یہ بات دل کو لگتی ضرور ہے کہ اگر چاہے آپ زندگی میں ایک مرتبہ بھی نماز نہ پڑھیں، لیکن اللہ نے اگر نام کا بھی مسلمان بنایا ہے تو ایک دن ضرور آپ کی نماز پڑھی جائے گی، ایک دن ضرور آپ کا جنازہ اٹھے گا۔ اور کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھی جائے۔ تو کیا ہم اس دنیا میں رہیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، اور جب اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہماری نماز جنازہ پڑھی جائے، ہماری خواہش یہ ہوگی کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور میں جائیں اور بغیر دعا کے نہ جائیں؟ کیا ہماری یہ خواہش ہوگی کہ اللہ رب العزت کے حضور میں ہم کندھے سندھے چلے جائیں، اپنے کندھوں پر گناہوں کا بوجھ لے کر چلے جائیں؟ یقیناً کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا۔ اگر نہیں چاہتا تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام پر لبیک کیوں نہیں کہتے؟ اللہ کی صدا جب کانوں سے ٹکراتی ہے، ہمارے گھروں تک جاتی ہے، ہمارے دکانوں تک جاتی ہے، اور جہاں ہم جس کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں وہاں تک جاتی ہے، پھر بھی ہم اس کام کو نہیں چھوڑتے ہیں، اپنی دکان کو بند نہیں کرتے، تو یقیناً اپنے اعمال سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ میرا یہ کام بڑا ہے، میرا یہ کام طواف سے بھی بڑا ہے، میرا یہ کام اس عبادت سے بھی بڑا ہے جو عبادت کبھی بند نہیں ہوتا، اس عبادت سے بھی بڑا ہے جس کی اہمیت اتنی ہے اگر وہ رک جائے تو اللہ تعالیٰ انسانوں کے بجائے دوسری مخلوق سے وہ کام لے لیتا ہے۔ تو کیا کوئی مسلمان یہ چاہے گا کہ اپنی دین کی بنیاد کو ڈھا دے، اپنے دین کی بنیاد کو ملیامیٹ کر دے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی غالباً یہ روایت ہے جس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جو نماز کو قائم رکھے گا، نماز کو اپنے وقت پر
ادا کرے گا وہ اس نے ایسا ہے کہ اس نے اپنے دین کو قائم رکھا، وہ سچا پکا مسلمان ہے، اس کے اندر جو ایمان ہے وہ یقیناً کامل ہے، اس کے دل کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی اہمیت ہے وہ یقیناً کامل ہے۔ اگر ایسا نہیں کرتا تو اس نے دین کی بنیاد کو مٹا دیا، اس نے دین کی عمارت کو ڈھا دیا۔ جب اس کے پاس دین کی عمارت ہی نہیں ہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بات میں آپ کو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی اپنی امت کے لیے جتنی محنت کی ہے، جتنی مشقت کی ہے، اس سے کوئی بھی مسلمان ناواقف نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جا رہے تھے، پردہ فرما رہے تھے، اس وقت بھی آپ کی زبان پر الصلاۃ الصلاۃ کی آواز تھی۔ نماز 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 کو قائم رکھنا، نماز کی حفاظت کرنا، کیونکہ نماز ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے تم اپنے سارے مشکلات کا حل نکلوا سکتے ہو اللہ رب العزت سے، اور اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے حقوق کو ادا کرتے رہنا۔ یہ بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے جاتے ہوئے کی تھی، تو کیا جس نبی نے ہمارے لیے اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، وہی نبی یہ فرما رہا ہے کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو کیا کوئی مسلمان کی یہ مجال ہے، کیا کسی کی یہ ہمت ہے، کسی کی یہ جرأت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائے؟ اگر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یقیناً نبی سے محبت نہیں ہوگی، یا یہ کہہ لیجئے وہ نبی کو سکون دینا نہیں چاہ رہا ہوگا، یا یہ کہہ دیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت کی اس کی نگاہ میں کوئی قدر نہیں ہے کہ جس نبی نے اتنی محنت کی، اتنی مشقت کی، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کر ایک ایک مسلمان کے لیے کیسی کیسی دعائیں کی ہیں، کتنا آنسو بہایا ہے، کتنا روئے ہیں، اور وہ نبی جاتے جاتے یہ کہہ گئے کہ اے مسلمانوں نماز کی حفاظت کرنا، اے مسلمانوں تم نماز کو مت چھوڑنا، نماز تمہارے اوپر فرض ہے، اور اس وقت تک جب تک کہ تم اس کی ادائیگی کرتے رہو گے تمہیں کوئی کامیابی سے روک نہیں سکتا، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور تم ایک باعزت مسلمان ہو کر، ایک باعزت شخص ہو کر، ایک باعزت نبی کا امتی ہو کر دنیا میں رہو گے، اور دنیا کے اندر تمہاری عزت ہوگی۔ لیکن اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو پھر تمہیں بے عزت ہونا پڑے گا، تمہارے اوپر تکلیفیں آئیں گی، تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، اور نہ جانے کیا کیا تکلیفیں تمہیں اٹھانی پڑے گی۔ لیکن اگر ان باتوں کو، اللہ کے نبی کی باتوں کو ہماری زندگی میں اہمیت دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آج ہی سے اپنے دل کے اندر یہ ارادہ کر لیجئے، اپنے دل کے اندر یہ اعتقاد کر لیجئے کہ یقیناً ہمارے جتنے بھی مسائل ہیں وہ سب کے سب نماز سے حل ہو سکتے ہیں، بشرطِ ضرور یہ ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو سچے اور پکے مسلمان ہو جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔